بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام سن کر مکہ کے مسلمان خوف زدہ ہو جاتے تھے، وہی بعد میں اسلام کا ایسا عظیم محافظ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ روایت اہل علم کے نزدیک مختلف درجات رکھتی ہے، اس لیے اسے فضائل کے باب میں بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ عقائد کی بنیاد کے طور پر۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں دنیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، مگر چند ہی گھنٹوں بعد وہی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ آئیے چلتے ہیں تقریباً 1400 سال پہلے کے مکہ کی طرف۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ کی گلیوں میں ظلم کا راج تھا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا اسے طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی، کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، کسی کو بھوکا رکھا جاتا اور کسی پر کوڑے برسائے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین کرتے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا حکم دیتے۔ اسی دوران قریش کے ایک نہایت بااثر، بہادر اور سخت مزاج شخص کا نام ہر مجلس میں لیا جاتا تھا۔ وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شخصیت رعبدار تھی، ان کی آواز بلند، فیصلہ مضبوط اور مزاج بے حد سخت تھا۔ لوگ ان سے خوف کھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قریش کی روایات کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک نئی دعوت تھی جو عرب کے قبائل کو تقسیم کر دے گی، اس لیے وہ مسلمانوں کے سخت مخالف بن گئے۔ وہ دن جس نے تاریخ بدل دی۔ ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غصے میں اپنی تلوار لے کر گھر سے نکلے۔ ان کے دل میں ایک ہی خیال تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دوں گا تاکہ یہ نیا دین ختم ہو جائے۔ تلوار ہاتھ میں تھی، چہرہ غصے سے سرخ تھا اور قدم تیزی سے دار ارقم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے انہیں دیکھا اور پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے سمجھ لیا کہ اگر ابھی انہیں نہ روکا گیا تو بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا اور سیدھے اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ غصے سے ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر گھر کے اندر ایک نورانی محفل سجی ہوئی تھی۔ صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی آیات سکھا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں صحیفہ تھا جس میں سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی۔ گھر میں سکون تھا اور قرآن کی تلاوت کی آواز دلوں کو منور کر رہی تھی۔ اچانک زوردار دستک ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایک طرف چھپ گئے، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے صحیفے کو محفوظ کر دیا۔ دروازہ کھلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بلند آواز میں پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، عمر اگر سچ یہی ہو تو کیا تم حق کو قبول نہیں کرو گے؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بھڑک اٹھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سخت تکرار ہوئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے شوہر کا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس دوران انہیں بھی چوٹ لگی اور ان کے
چہرے سے خون بہنے لگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری ثابت قدمی سے کہا، عمر، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اگر تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مگر ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے اپنی بہن کو اس قدر مضبوط ایمان کے ساتھ دیکھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، تم اس وقت پاک نہیں ہو، پہلے غسل یا وضو کر کے پاک ہو جاؤ، پھر قرآن کو ہاتھ لگاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، پھر وہ واپس آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں صحیفہ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ہر آیات کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا حال بدلنے لگا۔ جو شخص چند لمحے پہلے تلوار لیے نکلا تھا، اب اسی کے دل میں قرآن کی روشنی اتر رہی تھی۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو چکا ہے تو وہ سامنے آئے اور فرمایا، عمر، مجھے امید ہے کہ تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے جسے تو زیادہ پسند کرتا ہے اس کے ذریعے عزت عطا فرما۔ یہ دعا متعدد کتب حدیث میں مختلف اسند کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہے؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو ہدایت دے دی ہے۔ لیکن ایک سوال سب کے ذہن میں تھا کہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں یا یہ کوئی نئی سازش ہے۔ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ اچانک کسی نے دروازے سے باہر جھانکا، وہ حیران رہ گیا۔ دروازے پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ گھر کے اندر سناٹا چھا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل دھڑکنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر بن خطاب تلوار لے کر آئے ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ شاید وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ اس وقت وہاں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو چند دن پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے نہایت جرأت سے فرمایا، انہیں اندر آنے دو، اگر وہ خیر کے ارادے سے آئے ہیں تو بہتر، اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اطمینان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پکڑی اور نہایت وقار سے فرمایا، اے عمر، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتر گئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزی سے عرض کیا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی پورا گھر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ اس کی آواز مکہ کے کئی حصوں تک پہنچی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ کل تک جو شخص اسلام کا سخت مخالف تھا، آج وہ اسلام کا سپاہی بن چکا تھا۔ اسلام قبول کرتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ آئیے ہم کھلے عام کعبہ چلتے ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں کے دلوں میں نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مسلمان دو صفوں میں نکلے۔ ایک صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ منظر مکہ والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کل تک جو مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، آج پورے اعتماد کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایمان کی روشنی تھی۔ جب قریش نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے ساتھ دیکھا تو وہ حیرت میں ڈوب گئے۔ وہی عمر جس پر انہیں سب سے زیادہ بھروسہ تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو چند گھنٹے پہلے اسلام کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ مسلمان خانہ کعبہ پہنچے، انہوں نے پوری آزادی کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت اہم لمحہ تھا۔ اس سے پہلے مسلمان اکثر خوف کے ماحول میں عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ان کے حوصلے میں نمایاں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے میں بے مثال تھے۔ اسی وجہ سے انہیں فاروق کہا جانے لگا، یعنی وہ شخصیت جو حق اور باطل میں فرق واضح کر دے۔ مشہور روایات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات کہ یہ لقب اسی دن دیا گیا تھا، تاریخی روایات میں یکساں طور پر ثابت نہیں۔ البتہ یہ بات معروف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کسی سے اپنا ایمان نہیں چھپایا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے قریش کے بعض لوگوں کو خود جا کر بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس خبر نے مکہ میں ہلچل مچا دی۔ کچھ لوگوں نے انہیں مارنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ ان کی جرأت نے دوسرے مسلمانوں کے دل بھی مضبوط کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہر مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہتے اور اسلام کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ جو شخص کبھی اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، اب وہی اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا عزم رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام عدل، تقوی اور حق گوئی کی علامت بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر شیطان انہیں کسی راستے پر چلتے دیکھتا تو وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضبوط ایمان، تقوی اور کردار کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔
11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 2 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو حکومت نہیں بلکہ امانت سمجھا۔ وہ فرماتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ عمر سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تاکہ معلوم کریں کہ کہیں کوئی بھوکا یا مظلوم تو نہیں۔ ایک رات انہوں نے ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ وہ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک ماں ہانڈی میں صرف پانی گرم کر رہی تھی تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور روتے روتے سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ فوراً بیت المال گئے، آٹے اور دیگر سامان کی بوری اپنے کندھے پر اٹھائی۔ ساتھی نے عرض کیا امیر المومنین بوری مجھے دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ وہ خود سامان لے کر گئے، بچوں کو کھانا کھلایا اور اس وقت تک نہ لوٹے جب تک وہ ہنستے ہوئے نہ سو گئے۔ 23 ہجری میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص ابو لولو فیروز نے خنجر سے حملہ کر دیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کرانے کا انتظام کیا اور مسلمانوں کی فکر کرتے رہے۔ چند دن بعد وہ اپنے رب سے جا ملے۔ ان کی خواہش تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری فرما دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ طاقت کا اصل حسن انصاف میں ہے۔ حکمران وہی کامیاب ہیں جو اپنی رعایا کا درد محسوس کریں۔ حق کی خاطر ڈٹ جانا مومن کی پہچان ہے۔ ناظرین اختتامی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح تو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو نور ایمان سے روشن کیا، ہمارے دلوں کو بھی قرآن کی محبت، سچائی، عدل اور تقوی سے بھر دے۔ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اگر آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نور راہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی مستند اور سبق آموز داستانیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔